بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. اس کے بعد 2-4 الفاظ 2-4 جملے ہماری محافل کے بارے میں عرض کر دوں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ شریعت انفارمیشن سروس کی 632ویں نشست ہے. اور صاحب ہاں دیکھیے یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 632ویں نشست ہے. آپ اور اسی طریقے سے درس محفل اقبال شناسی کی 857ویں نشست ہے. اور پھر تاریخ اسلام کی بھی میں سمجھتا ہوں سب سے قدیم ہے یعنی وہ بھی قدیم ہے 700-800ویں نشست ہوگی. اس طرح سے ان محافل کو اگر آپ 12 سے تقسیم 12 کیسے ہر سال جو ہے چونکہ ہفتے میں ایک ہوتی ہے اور 52 ہفتے ہوتے ہیں، رمضان کو چھوڑ دیے تو 40-45 تو یقینی ہوتے. بعض دفعہ بارش کی وجہ سے بعض کوئی اور وجہ کرفیو ہو جائے تو نہیں ہوتے. تو اس طریقے سے ہر سال جو ہے 50 محافل ہوتی ہیں تقریباً. تو اب اس کو اگر آپ تقسیم کر دیں 50 سے یا 48-45 سے تو 632 کے معنی کیا ہوں گے اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سال سے چل رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے 857ویں نشست اقبال شناسی کی ہے. اس کو بھی اگر آپ 45 سے تقسیم کر لیں تو ممکن ہو 18-20 سال تک پہنچ جائے. یہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے اور آپ حضرات کے تعاون کا نتیجہ ہے. اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو سننے کا موقع دیا. شاید ہی کوئی ایسے عالم حیدرآباد کے ہوں گے یا مفتی ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کے چھوٹنے کے علاوہ یعنی ہمارے پاس یہ بھی ہوا ہے کہ بیرون ملک سے بھی جو آئے یا بیرون شہر سے جو آئے انہوں نے بھی ہمیں مخاطب کیا ہے. میں ان کے نام لینے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن یہ عرض کروں گا کہ ان کی خدمات ہمیں ملتی رہی. اب سب سے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو علماء اور پروفیسرز ہیں ان لوگوں کی دلچسپی کا نتیجہ ہے کہ یہ والہانہ خدمت انجام دیتے ہیں. اور جب والہانہ خدمت انجام دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی تیاری سے آتے ہیں کہ شاید آپ 8-15 دن ایک عنوان پہ مطالعہ کریں تو نہیں پہنچ سکیں گے. وہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ گہرائیوں میں جا کے لعل و گوہر نکال کے لاتے ہیں کتابوں سے، تصانیف سے، تقاریر سے، مضامین سے. نہ صرف یہ بلکہ ان کے مضامین کو اور ہمارے پاس کے جو تقاریر ہوتے ہیں ان کو اخبارات نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں، خصوصاً اردو اخبارات. اب اقبال احمد انجینئر صاحب کے کئی یہاں کے تقاریر جو ہے کئی اردو اخبارات میں شائع ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دلچسپی وجہ سے دے دیتے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کی گہرائیوں میں جانے کی وجہ سے ان لوگوں کے جو خطابات ہوتے ہیں وہ قابل رپورٹنگ ہوتے ہیں. ان کا منشا یہ ہوتا ہے، یہ تو اخبارات کے پاس کئی مضامین آتے ہوں گے لیکن ان میں چننا پڑتا ہے ان کو کہ کون سے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کے مواد گہرائیوں میں ہیں. تو وہ اقبال احمد انجینئر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بڑی مشکل ہے. آپ حضرات کو تو معلوم ہے کسی کے سامنے تعریف کرنا مشکل ہے، مگر میں مجبور ہوں تعارف کرانے کے لیے، اس لیے کروں. یہی نہیں بلکہ ہمارے مقررین میں بعض ایسے ہیں جو بیرون ملک جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں اور پھر آ کے ہمیں وہاں کے کچھ تجربات سے جوڑتے ہیں
ہم کو سناتے ہیں، ہم کو ایسا دکھاتے ہیں جیسے ہم خود وہاں بیٹھ کے دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ابھی بھی 2 مہینے پہلے چلے گئے تھے، 2 مہینے سے ان کے خطابات بند تھے، اب یہ تشریف لائے ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں یہ بھی ہوگا کہ انہیں اپنے بیرونی دورے سے استفادے کا موقع ملے گا ان کے مشاہدات سے۔ حضرات، میں آپ سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے محافل کا جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے وہاں مجھے اس بات پہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ بابا نوجوانوں کو ذرا مدعو کیجیے۔ اب کیا کریں بتائیے، اب نوجوانوں کو مدعو کرنے کے لیے آپ کے سوا اور کون سا ذریعہ ہے؟ اگر اخبار میں دیں تو ایک بدنامی ہوتی ہے کہ سب عمر رسیدہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور نوجوان جن کو کہ ٹی وی دیکھنے کے لیے بہت وقت ہے، اسپورٹس کے لیے وقت ہے، لہو لعب کے لیے وقت ہے۔ آج مجھ سے ایک صاحب ملاقات کیے اور کوئی ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، معمولی تعلیم ہے ان کی، لیکن ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں مسلمان محلے میں رہتا ہوں، یہ آپ گن فاؤنڈری میں جو رہتے ہیں ایسے محلے میں رہنا جو ہے میرے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ تو کہنے لگے صاحب ہمارے پاس کا یہ حال ہے، چبوتروں پہ یہ بچے جمع، ہوٹلوں میں یہ بچے جمع، آپس میں لڑائی جھگڑے، پڑوس میں جھگڑے۔ مسلمان محلوں کا حال آپ نہیں جانتے، بولے یہاں آپ لوگ جو ہے بیلنسڈ ہے، اور خیر یہاں پہ بھی جو وہ ہیں اختلافات ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے مسلمانوں کی حالت بتا رہے تھے کہ مسلمان محلوں کا ایسا حال ہے۔ تو لہذا توجہ کیجیے اور لوگوں کو ترغیب دیجیے۔ آپ کے جہاں بھی اثرات ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہے، بچوں کو ساتھ لائیے، اور ہمارے مقرر صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ان لوگوں کو توجہ دلائیں کہ بھائی یہاں جائیں۔ ارے بھائی 3 محافل ہوتے ہیں، ایک محفل تو اٹینڈ کرو، ایک ہفتے میں ایک شریعت انفارمیشن کرو، دوسرے میں تاریخ اسلام کرو، تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں اقبال شناسی، ایک دینی ماحول سے تو واقف ہوں گے۔ آپ کے محافل کی شہرت دنیا بھر میں ہے اور چراغ تلے اندھیرا، آپ کے بچے نہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک صاحب متاثر ہو کے ویب سائٹ لگائے، ویب سائٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اب آپ سب بیٹھے ہیں، یہ سب دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور میں جہاں پر بھی گیا ہوں، جدہ، دمام، دہران کے بعض مقامات پہ گیا ہوں، لندن، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر ابھی اس وقت بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ رات میں اپلوڈ ہوتا ہے تو کل دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ذرا توجہ کیجیے، بہت خاص طور پہ گزارش کروں گا، چونکہ آغاز ہے اس لیے میں نے جرأت کی۔ میں آج کے ہمارے مقرر صاحب کا تعارف تو کرا چکا، ان کے کئی انجن لیکچر ہو چکے ہیں، شاید 100 کے قریب تو پہنچ رہے ہوں گے۔ تو اقبال احمد انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے اہم عنوان سے جو آج کی بہت ہی ضرورت ہے، سمجھے آپ، کیونکہ مذاہب اور عورت میں تقابل رہے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ تقابل کس طریقے کا ہوتا ہے۔ کیا یہ تقابل میں آپ خاص طور پہ یہ چیز دیکھیں گے کہ مذہب اسلام کے کئی ایسے گنجائشیں ہیں یا کئی ایسے احکام ہیں جس میں عورت کو جو ہے خاص مقام دیا گیا ہے۔ 2 باتیں بول کے ختم کروں گا آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو مقام دیا، دنیا میں کوئی مذہب میں وہ مقام نہیں تھا اس وقت۔ دوسرے یہ کہ ہندوستانی دستور جو ہے 26 جنوری 1950 میں لاگو ہوا، اس دستور میں ہندو عورت کو حقوق نہیں تھے۔ جوائنٹ فیملی بولے تو ایک ہندو کے انتقال کی وجہ سے اگر اس کا ایک بچہ، اگر اس کے زندگی میں ایک بچہ پیدا ہو تو باپ آدھے کا مالک ہو جاتا تھا، بیٹا آدھے کا مالک۔ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو شادی کر کے دے دینا، اس سے جائیداد کا کوئی حصہ نہیں، اس میں طلاق نہیں۔ اور بعد میں 1950 کے دستور کے بعد اسلامی دستور قبول کیا گیا کہ بیٹی کو بھی حصہ دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب مساوات سے یہ محسوس ہوگا کہ اسلام کی نقل کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بیٹے کو جو ملتا ہے بیٹی کو آدھا دیتے ہیں ہم، وہ لوگ بیٹا بیٹی کو برابر دیتے ہیں۔ یہ وہ نکالا۔ پھر طلاق میں تو آپ میں سے کھولوں گا جو نہیں واقف ہوں گا کہ شوہر مر جائے تو جلا دیتے تھے، زندہ لکڑیوں کے اوپر مردے کو بھی بٹھا دیتے، عورت کو بٹھا کے کاڑی کھینچ کے لگا دیتے تھے۔ یہ جو ہے ان کے پاس ایک مفکر پیدا ہوا تھا رام موہن رائے، اس کے زمانے میں وہ ختم ہوا، لیکن انڈین کانسٹیٹیوشن کے انفورس ہونے کے بعد بھی ایسے مثالیں موجود ہیں جس میں عورت کو جلایا گیا ہے۔
بعد بھی جبکہ جرم قرار دیا گیا تھا، کئی دن تک چلتا رہا وہ سلسلہ، بعض حلقوں میں نہیں مانا گیا ہے، اور اب جو ہے یہ ہے کہ وہ کسی جگہ بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے کہ عورت کو طلاق دیا جا سکتا ہے، لیکن جلا نہیں دیا جا سکتا، یعنی مرنے کے بعد جلانا نہیں، یہ بھی ہے۔ تو میں اب زیادہ نہیں کہوں گا، کہنے کے لیے تو بہت ہے، لیکن آج ہمارے مفکر صاحب کی جو بھی تیاری ہے اس میں مداخلت ہو جائے گی، اور میں بھی ان سے بہت سی چیزیں سیکھتا ہوں، اس لیے مجھے بڑی کریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم غلام یزدانی صاحب اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے ماہ رمضان کو ودا کیا، اور نظام حیات کے طور پر جو کتاب بھیجی گئی تھی اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، اور شب قدر کی تلاش بھی کی، اس امید پہ کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نواز دے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ اب آخر پھر رمضان تک تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے، اور دین پہ جو بھی آفتیں آئیں گی اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ہمت دے، موقع دے، جرأت کلام بھی دے۔ اس اعتبار سے کہ آج جس ہندوستان میں ہم بستے ہیں، یہ ہندوستان پہلے کی طرح نہیں رہا۔ یہ ہندوستان کیونکہ دستور ہند کے مطابق چلتا ہے، لیکن دستور میں بھی یہ گنجائش باقی رکھی گئی کہ اپنے نظریات، اپنے ادیان کا نہ صرف تبلیغ کریں، اشاعت کریں، بلکہ لوگوں کو اس کی طرف راغب بھی کریں۔ مگر ایک ہی شرط ہے، کوئی غیر قانونی یعنی سماج میں گڑبڑ نہ ہو، اس کی اجازت دی گئی۔ اس اجازت کا فائدہ بڑے ہی عجیب انداز میں استعمال ہو رہا ہے۔ وہ استعمال بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ ہمیں تو اجازت ہے، آپ کو اتنی اجازت نہیں رہے گی۔ ہم تو دستور سے استفادہ کریں گے ضرور، مگر آپ اس دستور سے استفادہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، یا حق رکھتے بھی ہیں تو ہمارے جیسا نہیں رکھتے، یا آپ برابر کے شہری نہیں ہیں، یا آپ برابر کے حیثیت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے جب بات ہوتی ہے، کچھ ہمارے درمیان سے بھی لوگ ہمیشہ سے ملتے آئے ہیں اور اب بھی ملتے رہیں گے اور آئندہ بھی ملتے رہیں گے، کوئی عجب بات نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کے بھی کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو یہاں تک کہنے کو تیار ہیں، ابھی رمضان ختم ہوا، ابھی نظام حیات ختم ہوا، ابھی قرآن کی قرأت ختم ہوئی، قرآن کے معنی کے سمجھنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمیں میں سے چند لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن بڑا دقیانوسی ہے، کلام بہت پرانا ہو گیا ہے، اور اس کو اب جو ہے قابل عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کوئی دوسری زبان نہیں تھی، یہ وہی زبان تھی جس کا دعویٰ تھا کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا ہوتا ہے۔ اس ماحول میں تو ہم آپ کو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دین کی بقا کے لیے ہمیں کیا کیا اقدام کرنا ہے۔ یہ ایک بات
ذہن میں بٹھا لیجئے، معاملہ اگر سماج کا ہو تو الگ بات ہے، سماج میں اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو ہم دور کر لیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، بھائی ہم سے کچھ غلطی ہوئی یا تم سے کچھ غلطی ہوئی، طے کر لیں گے۔ معاملہ اگر قانون کا ہے تو عدالتیں ہمارے درمیان ہیں، آپ بھی جائیے ہم بھی جائیے، قانونی دلائل دیں گے، طے کریں گے۔ معاملہ جب اسلام و کفر کا ہو اس میں کہاں سے کمپرومائز ہوگا، کیسے آپ کمپرومائز کریں گے، کس بنیاد پہ کریں گے؟ جب بات کوئی آپ سے پوچھی جائے گی کیا آپ اس بات کو ٹال دیں گے؟ کیا اس بات کو دوسرے معنوں میں بیان کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ کسی آدمی کے تعلق سے کوئی بات کہی جا رہی تو آپ کہیں گے کہ اس کے جو حوالے تھے وہ حوالے قرآن میں غلط بتائے گئے ہیں، اس نے غلط بیان کیا ہے اس کو؟ آپ کو حق ہے یہ کہنے کا، مگر یہ ہے کہ جس آدمی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں اس کی علمی معیار کے مطابق اس معیار پر جا کر بات کریں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جب قرآن کے حوالے سامنے آتے ہیں، قرآن کبھی اصول جنگ کی بات کرتا ہے، اصول جنگ میں اسیران جنگ کی بات کرتا ہے، اس میں غلام بھی ہوتے ہیں باندی بھی ہوتے ہیں، اس کی جب بات کرتا ہے تو ایک مخصوص ماحول میں بات کرتا ہے۔ وہ ماحول قرآن جو ہے تا قیامت رہنے والا ہے، اس میں کب کیا ماحول پیدا ہوگا، کیسے حالات بنیں گے، واللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جن آیتوں کو نکالا نہیں گیا، جن آیتوں کو قرآن مجید میں موجود رکھا گیا، ان آیتوں کے تعلق سے اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے اس کے تعلق سے، میں اس کو نہیں جانتا، اس کے تعلق سے میں کوئی بات کرنے کا حق نہیں رکھتا، میں نہیں کروں گا بات، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ اس کے ماہر نہیں ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا، اگر وہ قانونی مسئلہ ہے تو میں یزدانی صاحب کے پاس جاؤں گا، دوسروں کے پاس تو نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح جب قرآن کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کس کے پاس جائے گا؟ قرآن کے علم کے جاننے والے کے پاس جائے گا، کہ عام آدمی سے بھلا کیسے بات کرے گا؟ مگر بڑی بدقسمتی ہے، جب آزمائش کی ایسی گھڑی پڑتی ہے، ہم میں ایمانی حرارت کے پیدا ہونے کے بجائے جواب جو ہے نہیں معلوم ہے تو اس کا اعتراف کرنے کے بجائے ہم اس پہ ایسا کمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو پوری طرح سمجھ لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ آیت یہ ہے نہیں، مسئلہ ختم ہو چکا۔ بڑی جرت ہے، حوالہ غلط دیا گیا یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سامنے والا کیا چاہ رہا ہے۔ اگر ایک آدمی کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ قرآن کے حوالے غلط دیتا ہے تو دوسرے موقع میں دعوت کے پیغام میں وہ دوسری کتابوں کے جو حوالے دے گا وہ کہاں سے صحیح ہوں گے؟ آپ اپنی اس حرکت سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو خود کو کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا موت تو ایک ہی مرتبہ آئے گی نا، 10 مرتبہ تو نہیں آئے گی، جب آئے گی جب تب آئے گی، کوئی روک نہیں سکے گا۔ مگر ایسے وقت جہاں پر شہادت دینے کا وقت ہے، اگر وہاں پر مسلکیں آ جائیں، وہاں پر اپنی نیتیں آ جائیں، اپنی بات آ جائے تو یقین جانیے یہ نہ صرف خدا اپنے ایمان کے لیے پھر کلمہ طیبہ پڑھنے کی شاید گنجائش نکل جائے، اور اس کا بڑا سخت جواب مانگے گا اللہ تعالیٰ۔
اس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو انہی کے زمانے میں انہی کی لسان میں انہی کی زبان میں بھیجا، تو مطلب ہے کہ انہی کے ماحول میں بھیجا، ان کی اصطلاحوں میں بھیجا، ان کے طور و طریقوں میں بھیجا، تاکہ دعوت دیں تو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہندوستان کے مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کلچر میں کس طرح سے بات کی جائے گی۔ تو میں نے عورت کا موضوع چنا تھا، اس سے پہلے بھی بات کی تھی۔ عورت کے موضوع پر قرآن مجید نے بڑی اچھی بات کہی۔ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کیا مسائل اٹھیں گے، قرآن نے ایک ہی آیت میں اس مسئلے کو ختم کر دیا، اور وہ آیت اکثر ہم شادی بیاہ کے مسئلے پہ موقع پہ پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے، کتاب مبین ہے۔ اس ایک ہی آیت میں ساری دنیا کے عورتوں کے مسائل کا حل بیان کر دیا گیا۔ کسی بھی مسئلے کو لا لیں آپ، اس آیت سے جوڑنا جواب مل جائے گا۔ کس سے مخاطب ہے؟ ساری دنیا سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے، ساری دنیا، سارے انسانوں سے، قیامت تک آنے والے انسانوں سے مخاطبت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے انسانوں ڈرو اس رب سے، خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی جان سے خلق منہا زوجہا، اسی جان سے ہم نے اس کا زوج بنایا، وخلق منہما، پھر ان دونوں سے رجالا کثیرا ونساء، ایک بڑی تعداد مردوں کی بنا دی، ایک بڑی تعداد عورتوں کی بنا دی۔ اس کے بعد سماج کی جب آئی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم اپنے رشتوں کی بات کرتے ہو۔ رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ سوال کرتے ہو اپنے رشتوں کے، اپنا حقوق مانگتے ہو، میں بیٹا ہوں مجھے حقوق دے، بیٹی ہوں میں حقوق دے، میں رشتہ دار ہوں حقوق دی۔ کیا ہے یہ؟ کس نے بنائے رشتے؟ جس رشتے کی تم بات کرو گے رشتہ اس میں شامل ہے۔ اس رشتوں کی اہمیت کا اندازہ کرو، حقوق ادا کرو، ایک طرف اللہ کا حق ادا کرو، ایک طرف ان بندوں کا حق ادا کرو، یہی تو اسلام۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران کار ہے۔ ایسا نہیں کہ تم کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، تم پر نگران کار ہے، نگرانی کر رہا ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ لہو لہب کی دنیا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا گیا۔ اس میں عورت کے مقام کو واضح کر دیا۔ خلق منہا زوجہا، ہم نے مرد سے عورت کو بنایا ہے، یعنی عورت مرد کا حصہ ہے، ایک علیحدہ جنس نہیں ہے جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم علیحدہ جنس، ایسا کچھ نہیں، عورت مرد کا حصہ ہے۔
جیسے آپ کی پھسلی ہے، پھسلی کے ٹوٹنے پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسے آپ کو پھسلی پہ چبھن ہو تو تکلیف ہو، اسی طرح عورت کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو بھی تکلیف محسوس ہو۔ ایک جنس نہیں ہے، انہیں کچھ بھی کر رہی ہے، کچھ بھی تکلیف ہے، آپ خاموش بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ معاملہ تو ایسا ہے مرد اور میاں کے بیوی کے درمیان، بیوی کو اگر تکلیف ہو تو مرد کو محسوس ہو، مرد کو تکلیف ہو تو بیوی کو محسوس ہو۔ مبتلا درد ہو کوئی عذور روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ معاملہ تو یہ ہے نا، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرو۔ ساری دنیا کی تحریکیں اٹھا کر دیجیے، سارے مذاہب کے معاملوں کو اٹھا کر دیجیے، اس آیت پہ، یہ آیت کسوٹی ہے ہماری عورتوں کے مقام کو سمجھنے کے لیے، عورتوں کے حقوق کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی آیت کسوٹی ہے، اس آیت کسوٹی ہے ہماری۔ اور آگے بڑھے تو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسے جوڑ دیا؟ ہن لباس لکم، وہ تو تمہارے لیے لباس ہے نا بھائی، تم کیسے اتار کر پھر تم ننگے ہو جاؤ گے؟ تم کیا تم ننگا پھرنا پسند کرو گے؟ تم میں تو فطری شرم ہے نا، کوئی آدمی کو ننگا پھرتے ہوئے دیکھ کے پسند کرتے ہو؟ تم نکال کر پھینک نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح وان تم لباس ہو، تم بھی ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، وہ تم ان کا لباس ہو۔ ایک دوسرے کو چھپا کر رکھو، ایک دوسرے کو مل جل کر رہو۔ اچھائیاں ہیں تو بانٹ لو، برائیاں ہیں تو بھی بانٹ لو، کمرے کی بات باہر نہ آنے پائے۔ زندگی ایسی گزارو کہ نمونے بن جاؤ، نمونے زندگی بن جاؤ۔ یہی تو ہے نا امہات المومنین، یہی تو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہمارے لیے تو وہی تو روشنی ہے۔ اس قسم کی باتیں، یہ ہمارے لیے درمیان میں عورت کا مقام ہے۔ ماں کا مقام ہوا تو کیا کہا گیا؟ ماں باپ کا۔ اس سے پہلے کسی مذہب میں ماں باپ کے مقام کو اتنا نہیں بتایا گیا۔ کہا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ یہ سماج کی، جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کہا گیا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں کا درجہ بنایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کس کا احسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا، پھر کہا کس کا؟ ماں کا، پھر کہا کس کا؟ ماں کا، پھر چوتھی مرتبہ کہا باپ کا۔ بھلا بتائیے کہ کسی مذہب میں آج عورت کا یہ مقام ہے؟ آج عورت کی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ احسان کے بعد سماج کی جو اہمیت بتائی گئی کیا ہے؟ دیکھیں، حقوق اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ خرابت دار، مسکین، یتیم، لوگوں سے اچھی بات کرو، بات کرو تو لوگوں سے اچھی بات کرو۔ پھر آخری دے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ترتیب جو بتائی گئی وہ ترتیب، عورت کا ماں کا مقام، عورت کے بیوی کا مقام، عورت کے بہن کا مقام، کسی جگہ بھی اسلامی زندگی میں آپ دیکھیے عورت کو چھوڑا نہیں گیا، اکیلے چھوڑا ہی نہیں گیا۔
خدا نہ خواستہ بیوگی آ جائے یا طلاق ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ محرم رشتہ کوئی بھی مرد کا. اور خدا نہ خواستہ کوئی محرم رشتہ نہ ملے، اگر اسلامی سوسائٹی اسلامک اسٹیٹ ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ نہ ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہے مقام جو عورت کو اسلام نے دیا. اب اس کو معیار بنا لیں آپ، اور شادی بیاہ میں لڑکی کی مرضی سب سے زیادہ ضروری ہے. اسلام بغیر اس کی مرضی کے شادی نہیں کر سکتے آپ. شادی ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس طرح بنایا ہے، ان پر ذمہ داریاں الگ الگ ڈالی ہیں. اس کو نان نفقے کی ذمہ داری دی تو اس کے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دی. مرد نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اولاد کی تربیت کا ذمہ دار ہے. مرد تب تربیت کرے گی ماں. اگر بہرحال کسی صورت میں معاہدہ نہ جمتا ہو تو علیحدہ ہونے کی بھی اجازت دی گئی. مرد چاہے تو طلاق دے، عورت چاہے تو خلا لے لے. ایگریمنٹ ہو تو ایگریمنٹ میں مسائی اصول ہو. اگر ایسا نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مرد طاقتور بنایا گیا ہے. اگر مرد کو اجازت نہ ہو کہ عورت کو چھوڑ دے، عورت کو ساتھ اس کے چپکا کر رکھا جائے اور مرد اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کے ساتھ اس کا سلوک خراب ہوگا. اگر زیادہ ہو جائے تو یا تو عورت کی زندگی بھی اس کے لیے مشکل بن جائے گی. اسلام نے کہا کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں، الگ ہو جاؤ. یہ گنجائش رکھی ہے. اگر آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں، اس سے پہلے میں نے بات کیا تھا یہودیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہودیت میں عورت کو اتنی آزادی نہیں دی گئی. عورت جو ہے نا قبیلے کی ملکیت ہوتی ہے. اگر عورت کا شوہر مر جائے تو خاندان میں اگر شوہر کے بھائی ہیں تو بھائی حقدار ہوں گے اس کے، کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی. اپنی دولت بھی باہر لے جا نہیں سکتی، قبیلے کے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور بھائی دوسرے بھائی سے شادی ہو جائے گی اس کی، اس سے جو اولاد ہوگی وہ مرے ہوئے باپ کی بھائی کی اولاد کہلائی جائے گی، یہ بھائی کی اولاد نہیں ہوگی. نہ تو اس میں عورت کی مرضی ہے، نہ عورت کے پاس کوئی ملکیت ہے. عورت تو محض ملکیت ہے قبیلے کی. کیوں ہی چلے جائے گی تو قبیلے میں کمزور پڑ جائے، اس کے ساتھ دولت چلے گا، اس لیے قبیلہ اپنا مال کھو دے گا، اس لیے عورت کو روک کے رکھو. تو عورت کا مقام کہاں سے ملا؟ عیسائیت میں آئی ہے تو عیسائیت میں تقریباً یہ جاری ہے. یہاں آج کل آزادی دے دی گئی عیسائیت میں کہ بھئی شادی کے معاملے میں شادی کیجئے یا نہ کیجئے، بہرحال
زندگی تو گزر جائے گی، کیوں ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ ایسی زندگی گزار لو۔ مذہب کی یعنی میاں بیوی کے تعلقات، زن اور شوہر کے تعلقات، جس پر پورا خاندان کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے، اس کا یہ معاملہ ہو، اس مذاہب میں مزید رشتوں کا کیا تعلق ہوگا؟ کیسے چلیں گے مذاہب؟ اب ہمارے بعض ہمارے درمیان بھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں اس کی ادوار ہیں ہندوازم کے۔ ویسے میں نے پوری کتاب لکھی ہے، وہ تفصیل اگر چھپ جائے تو آپ تب تک پہنچ جائے گی۔ اس کی ادوار ہیں ہندوازم کے۔ ان ادوار میں پہلے پراناس کا دور ہے یا ویدک دور ہے، اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہم جو ہے مان کے چلتے ہیں کہ پہلے ویدک دور تھا، ویدک دور کے بعد ویدانت کا دور آیا، یعنی ویدک دور ختم ہوا، اپنشید کا دور آیا، مزید فلسفے آئے، اپنشید کا دور چلا۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نا فلسفے درشنس آئے، 6 درشن آئے۔ یہ ادوار چلتے رہے۔ آج جو دور ہے، اس دور کو کمبینیشن آف ایوری تھنگ ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے۔ کسی جگہ خاص طور پہ کوئی دور چل رہا ہے ایسا نہیں بول سکتے۔ ویشنزم بھی ہے، شیوازم بھی ہے، ویدک دور بھی ہے، ویدانت دور بھی ہے، پھر ایک نئی آئیڈیالوجی نکل جاتی ہے، ایسا بھی ہے۔ اپنا اپنا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا ہے۔ مگر ہمارے درمیان اگر کتابوں کا حوالہ دیا جائے تو کتاب ابھی بھی منوشاستر، ارتھ شاستر، یہ اہم کتابیں ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ اسی سے مذہب نکلتا ہے۔ لالا لجپت رائے نے یہ کہا کہ ابتدائی ویدک دور میں عورت اور مرد کے درمیان کے جو تعلقات تھے، جو حقوق تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ برابر کے تھے، عورت کو بھی برابر کا حق ملتا تھا، ایسی بات ہوتی تھی۔ اگر اسی حوالے کو لے کر ہم آگے بڑھے، پھر اس کے بعد دوسرے دور میں جائے، اس دور میں منش شاستر اگر اس کے حوالے دیکھیں، باب 3 اور 27 سے 34 تک شادی کے کیا اصول منش شاستر نے بتائے، اس میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ابھی بھی حق کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ ہم مسلمانوں کے ایمان ہے، کسی کے تعلق سے پوائنٹ رکھ کے تو نہیں بول سکتے کہ بات صحیح ہے، یہ کتاب صحیح، ہم نہیں بول سکتے۔ ہمارا یقین ہے کوئی بستی ایسی نہیں گزری جہاں ڈرانے والا نہ آیا ہو، جہاں کتاب نہ آئی ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ ہمارا ایمان ہے، شرط ایمان ہے، بغیر اس کے تو مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، کچھ آیت کو یاد کر رہا تھا کہ آپ کی بول دوں گا آیت، ہاں یاد نہیں ہے، بیچ میں آ جائے گی تو میں بول دوں گا کیوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے تو اس میں یہ ہے کہ بعض جگہ وید میں عورت کی تعریف کی گئی، بعض جگہ عورت میں بڑی تنقید بھی کی گئی، بہت سخت تنقید کی گئی۔ بعض ایسے الفاظ بھی ہیں جو ہم لکھ کے بول سکتے ہیں بڑے ہمارے بھائیوں سے کہ بھائی آپ پڑھو اس کو، میں نہیں پڑھتا۔ مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ عورت مشکوک ہے پیدائشی، اس پر قطعی بھروسہ نہیں کیا جاتا، یہ بھی ہے۔ شادی کرو تو اس پر نگاہ رکھو۔
بس پرانا میں بس الگ الگ باتیں ہیں، وہیں مسجد میں بولنا مناسب، اب بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، میرے کو دلچسپی بھی نہیں ہے اس میں۔ ایسی باتیں بھی ہیں، بعض جگہ تعریف بھی ہے۔ تعریف کس کی ہے؟ اگر عورت بیٹا دے تو وہ عورت قابل تعریف ہے، اولاد نرینہ دے تو قابل تعریف ہے، اس کے قدموں کی راکھ کر بھی اپنی سرما بنا کر آپ لگا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو عزت دیجئے، اولاد ہو۔ یہ بنیادی باتیں ہیں اجمالی طور پر، تفصیل کبھی نکلے بولے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بیاہ کے طریقے، شادی کے طریقے، ان کے پاس 8 شادی کے طریقے ہیں، 8 طرح کی شادی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے برہما بیاہ، جس کا نام برہما بیاہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں باپ جو ہے نا اپنی لڑکی کو ویدوں میں تعلیم یافتہ اچھے چال و چلن کے لڑکے سے اپنے گھر میں بلا کر شادی کر دیتا ہے۔ برہما بیاہ مطلب ہے کہ ایسا لڑکا جو ویدوں کی تعلیم یافتہ ہو، اس کو بلا کر باپ اپنی بیٹی دے دے تو وہ ہو گیا برہما بیاہ، ویدوں کی تعلیم والا، تعلیم سے شادی۔ اور ہے کہ دیو بیاہ، دیوا بیاہ۔ اب یہ ہے کہ بیٹی کو بنا کر سنوار کر کسی مندر میں مذہبی فریضے کی ادائیگی پر مندر کے پروہت سے شادی کر دیں تو یہ ہو گیا دیوا بیاہ۔ وہاں کیا ہے؟ کسی عالم سے شادی کرنا برہما، مندر کے پروہت سے شادی کر دو دیوا بیاہ۔ اب ہے عرش۔ اب جب باپ اپنی بیٹی کو مقدس قوانین کی اتباع میں یہ گائے اور بیل کے بدلے بیاہ دے تو یہ ہوگا عرش نکاح، عرش بیاہ۔ کسی بھی آدمی سے کرے، اس کے ساتھ گائے بیل کوئی بھی دے دے اس کو۔ اب اس میں مجھے یہ نہیں معلوم، تفصیل مجھے نہیں ملی، دیکھنا پڑے گا اس میں تفصیل میں نہیں گیا، اس واسطے کوئی کمنٹ نہیں کرتا میں، بعد میں اس کے تعلق سے مستقل بولوں گا۔ اور ہے کہ پرجاپتی بیاہ۔ جب باپ اپنی بیٹی دے چکنے کے بعد جوڑے کے لیے، یعنی شادی شدہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرے کہ دونوں اپنے فرائض بحسن خوبی انجام دو، اگر یہ دعا کرے باپ تو یہ ہو گیا پرجاپتی بیاہ۔ یعنی باپ کی خوشی کا اظہار، دعا ہونا۔ اب اس کے بعد یہ 4 بیاہ ہیں، یہ 4 بیاہی ان کے پاس مقدس ہے۔ یہ ایسے بیاہ ہیں اس میں بیوی کی علیحدگی ناممکن ہے۔ جب ایسی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کسی قیمت میں شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ستی کی جو رسم ہوتی ہے انہی 4 بیاہوں میں ہوتی ہے۔ اب گنجائش نہیں ہے، یہ ہو گئی شادی، کچھ بھی ہو جاؤ بھی شوہر کو چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اس کے علاوہ 4 بیاہ ہیں۔ وہ 4 بیاہ کیا ہیں؟ ایک اسر بول کے بیاہ ہے، اسرب، یا کہ جب دلہا اپنی رضامندی سے دلہن اور اس کے رشتہ داروں کو اپنی حیثیت کے مطابق رقم ادا کرنے کے بعد بچی سے شادی کر لے، یعنی دوسرے معنوں میں خرید لے، بیٹی کو دے دے، کہ پیسے دے دے، شادی کر لے۔ اور لوگ غریب ہیں بیچارے، کیا کر سکتے ہیں، کر لے، شادی ہو جائے گی۔ یہ نکاح اصل نکاح، مگر اس کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ یہ 4 جو آ رہے ہیں آپ، اس کو پسندیدہ نہیں بتایا گیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ہے گندھوری بیاہ۔
لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے بیاہ کر لے، جیسے کہ آج کے لو میرج ہے، اگر یہ کرے تو یہ بیاہ کو اس وقت گندھوری بیاہ کرتا ہے۔ اس کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ خواہش نفسانی پر ہے، اسی لیے اس کو گندھوری کہا تھا، گندھوری بیاہ۔ ساتواں بیاہ ہے راکشس بیاہ۔ جب لڑکی کا گھر بار جلانے کے بعد لڑکی تیار نہیں ہو رہی، یہ قوت والا آدمی ہے، راجا ہے، کچھ بھی ہے، اس کے قصے ہیں، خود اس کا تعلق ہمارے میتھالوجی سے ہے، مہابھارت سے خود ہے، ارجن کا نکاح اس سے بھی تعلق ہے سر۔ اس میں کیا ہے، جب لڑکی کے گھر بار جلانے اور اس کے عزیز و اقارب کو قتل کرنے کے بعد بذریعہ اغوا شادی کی جائے تو راکشس بیاہ کہلاتا ہے۔ راکشس بیاہ کہلاتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، پسند ناپسندیدہ ہے مگر اجازت ہے۔ اب دوسرا ہے پشاچ بیاہ، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ حالت خواب میں، بے ہوشی میں، حالت نشہ میں یا ذہنی معذور لڑکی کو ترغیب و تحریض یا زبردستی تصرف میں لا لیا جائے، شادی کر لی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کو کہا جاتا ہے پشاچ بیاہ۔ اور یہ حوالے میں نے آپ کو دی ہیں منوشاستر باب 3 27 سے 34 تک، یہ حوالے منوشاستر میں موجود ہیں۔ اس میں 4 کے حوالوں کو پسند کیا گیا، 4 کے بعد کے حوالوں کو پسند نہیں کیا گیا، یہ بات ہے۔ اب اس میں جو ہے جیسے ہمارے پاس فسخ نکاح کی گنجائش ہے، اس میں بھی ہندوازم میں بھی فسخ نکاح کی گنجائش رکھی گئی، مگر کس میں؟ وہ 4 جو ہے ہمارے جو بعد کے نکاح ہے اس میں رکھی گئی، اوپر کے فسخ نکاح نہیں ہے۔ شادی ایک اٹوٹ بندھن ہے، یہ تصور عام ہے، شادی کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ تصور عام ہے۔ اسی لیے شادی کے وقت دلہا دلہن جو قسم کھاتے ہیں وہ قسم میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ شادی کے وقت دلہا دلہن نہ صرف اس زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ساتھ رہنے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے اس مذہب میں طلاق یا نکاح ثانی کی اجازت نہیں ہوتی۔ موت کے بعد ساتھ آنے کی خواہش ہی نے ستی کی رسم کو جنم دیا ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ تو 4 نکاحوں کے بعد کے 4 نکاحوں کے تعلق سے دھرم شاستر اجازت دیتا ہے، باقی کے آخر کے 4 نکاح جن کو ناپسندیدہ کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ایک جہاں مخصوص حالات میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت دی گئی ہے، وہاں عورت کو بھی مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر شوہر چھوڑ کر اس سے علیحدہ ہو کر دوسری شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں 6 شرائط ہیں۔ پہلا یہ کہ خاوند بدچلن ہو، ملک کے بادشاہ کا باغی ہو، اس سے عورت کی جان کو خطرہ ہو، برادری سے نکال دیا گیا ہو، مدت سے ملک کے باہر گیا ہوا ہو، اپنی مردانی قوت کھو چکا ہو۔ پانڈو جو پیدا ہوئے اسی طریقے سے پیدا ہوئے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے، اولاد کی خواہش میں اگر اولاد نہ ہو، کیونکہ 4 بیاہ تو ناقابل تنسیخ ہیں، نہیں ہو سکتے، تنسیخ تو نہیں کر سکتے، مگر اولاد بھی نہیں ہو رہی، مرد بچہ ہونا کیا کریں گے بھائی؟ نکاح تو نہیں ہو، نکاح تو ختم نہیں ہو سکتا مرد بچہ ہونا، تو یہ نیوک کا طریقہ اس میں رکھا گیا ہے، اور سماجی اور مذہبی طور پر اس کو قبول کیا گیا ہے۔
اس میں یہ ہے کیونکہ اس میں اگر بچہ نہ ہو تو عورت کو سماج میں مقام نہیں ملتا، اس کو خاندان سے نکال دیا جاتا ہے، یہ سب ہے. تو یہ جو ہے یہ باقاعدہ شادی کی قسم نہیں ہے، لیکن سماجی اور مذہبی خطوط سے اسے جو درجہ دیا جاتا ہے وہ شادی کے قریب ضرور ہے. کیونکہ اس میں نیوگ میں نہ صرف یہ کہ خاندان کی بلکہ برادری کی مرضی شامل ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی